الحمد لله الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته سبحان الله وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين سبحان الله سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عرج بنا إلى السماء. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام الفاظ العقيدة. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم والہ وعظم شان و تمام برہان کا بھی حساب انگت لا تعداد شکر ہے. آج ہمارے چند لمحے آپ کے بلا واسطہ معراج پاک کی محفل میں اور ہمارے عزیزم حضرت علامہ مولانا طیب رضوی صاحب کی وساطت سے چند لمحے یہاں گزر رہے ہیں. الحمدللہ یہ اس دور میں بڑی آپ کی سعادت ہے. جو علماء 8 سالہ کورس کرتے ہیں اس میں 2-3 طرح کی طبقات بنتے ہیں. کچھ حضرات تو ایسے ہوتے ہیں کہ فارغ ہو کر امامت خطابت کرتے ہیں
کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ فارغ ہو کر بزنس وسیع پیمانے پر کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی سنت زندہ کرتے ہیں، اور کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ فقط مدارس میں رہ کر تدریس کرتے ہیں، اور کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ امامت خطابت بھی نہیں کرتے، صرف خطاب کرتے ہیں۔ جی 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 اللہ کا شکر ہے، مولانا طیب رضوی صاحب بہترین مقرر ہیں، کئی محفلوں میں ہم نے ان کی تقریریں سنی۔ پہلے تو بہت ادھر ادھر دور دراز جاتے تھے تقریریں کرنے، پتہ نہیں آج کل مجھے بھی کوئی نہیں ٹائم ملتا رابطے کا ان سے، آج کل ان کی کیا صورتحال ہے۔ اللہ کا کرم ہے، عوام کو بھی فیض اور پھر طلباء کی سب سے نکال کر علماء بنانا، تدریس کے ذریعے، پڑھنے پڑھانے کے ذریعے، الحمدللہ یہ بھی اللہ کا ان پر بڑا کرم ہے اور آپ لوگوں کی سعادت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے عالم باخر کے پیچھے نماز پڑھی اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے نبی سے مصافحہ کیا، اللہ جس نے جلدی کوشش کی کہ میں عالم دین کو مصافحہ کروں، فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے دل سے تکبر ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ آج معراج شریف ہر طرف محفل ہیں جی، اور تقریباً ہر مسجد میں محفل ہو رہی ہے، ہر مکتبہ فکر کی ہو رہی ہے۔ جی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے آج کل کی میڈیا عام ہو گیا، جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں وہی بیان کی جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ مجھے اپنے مطالعہ پر 100% یقین ہوتا ہے۔ الحمدللہ، کیا بات، میں نے جو آپ کو باتیں پیش کرنی ہیں مشہور نہیں پیش کرنی، اللہ 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 اللہ، کیا بات، اور جو پیش کرنی ہے وہ غیر مشہور میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ حدیث الجلیس آج کل چھپ بھی نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، آج کل وہ چھپ بھی نہیں رہی، جی جی وہ عام لائبریری میں ہوتی کوئی جی۔ جی، اس لیے آپ یوٹیوب پہ نیٹ پہ یہ وہ مشہور باتیں آپ سن لیں گے، لیکن ہم نے مشہور نہیں غیر مشہور باتیں پیش کرنی ہیں، اور اللہ کا فضل ہے مجھے اپنے استاد قبلہ مولانا عبدالحکیم شرف قادری علیہ الرحمہ، سبحان اللہ، استاد قبلہ مفتی رشید نقشبندی علیہ الرحمہ، سبحان اللہ، استاد قبلہ مولانا عبدالرزاق ترابی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ہستیاں جنہوں نے پوری راتیں مطالعہ میں گزار دی ہیں، ہم تو آدھی رات بھی نہیں کرتے، کیا بات، لیکن ہمیں پورا یقین ہے ان کی جو ہے وہ محنتوں اور ان کی شفقتوں اور محبتوں کا۔ جی جی سبحان انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے دیکھیں معراج ایک معجزہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک، لا شک، معجزہ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اور ہم عقل سے سوچیں تو ہماری عقل وہاں پہنچ جائے۔ معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچتے رہیں، آپ کے عقل کی جہاں سوچ کی انتہا ہوگی وہاں اس کا آگے سے آغاز ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جی جی اس لیے یہ معراج جو ہے نا، معراج یہ سرکار کا معجزہ ہے اس کائنات میں۔ اصل میں ترتیب آپ نے غلط رکھی ہے نا، بڑے حضرات پیچھے جب بیٹھ جاتے ہیں تو چھوٹی شیر ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ تو آج یہی بنا ہوا ہے نا، گاڑی ہوتی ہے تو آگے عورت کو بٹھا دیا تھا فرنٹ سیٹ پہ، تو پیچھے پہ سارے مقوم بن جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ترتیب جو ہے نا بچوں کی پیچھے ہوتی ہے، بڑوں کی آگے ہوتی ہے۔ تو یہ بچے جو ہے دیکھیں نا، بزرگ سفید ریش پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ پیچھے۔ اپنے محبوب کو پریشان نہیں ہونے دیتا، اور اگر پریشانی بھیجتا ہے تو پھر اس کے بعد بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، ایک طرف بڑی پریشانی ہے، حضور کے چچا جان انتقال فرما گئے، اللہ اکبر، خاتون اول جی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سبحان اللہ، اسی سال انتقال فرما گئی۔ بے شک، دو پریشانیاں جمع ہو گئی۔ جی تیسری پریشانی، طائف کے اندر حضور پر پتھر برسائے گئے، قبیلہ ثقیف نے کوئی حد نہیں چھوڑی، جی
لیکن سرکار نے پھر بھی آگے سے اللہ مغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یہ کہا میرا مقام نبوت جانتے ہیں، مولا ان کو بخش دے۔ سرکار کا سینہ دیکھیں کتنا وسیع ہے، کیا بات ہے، بے شک سبحان اللہ۔ یہ جب پریشانیاں اتنی تھی، بڑے تجربات آپ نے زندگی میں کیے ہوں گے، اگر آپ اخلاص کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جب بھی کوئی پریشانی آئے گی صبر سے برداشت کر لیں گے تو اس کے بعد انعام ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک۔ جب آپ ہم غلاموں کا یہ حال ہے تو پھر سرکار تو سارے نبیوں کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں سب سے زیادہ مشکلات بخاری کی روایت ہے مجھ پر آئی، میرے بعد پھر جس نبی کا جتنا رتبہ تھا اتنی اس پر مشکلات ہے۔ جی سرکار پر جب پریشانی آئی سرکار نے صبر کیا، عبادت کو نہیں چھوڑا، ریاضت کو نہیں چھوڑا، اللہ کریم نے پھر کیسا رتبہ عطا کیا جو کسی نبی کو نہیں ملا۔ بے شک بے شک۔ سارے نبی پر حق ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ ہے، ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، لیکن ایک بات ضرور ہے، سارے نبی رب پر ایمان لائے بن دیکھے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ ایک ہستی ایسی بھی ہونی چاہیے نا کہ جو یہ کہے رہے تو ربی فی احسن صورت، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے اپنے رب کو ان زہری آنکھوں کے ساتھ عمدہ صورت میں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ روحانی منامی مراج نہیں، جی جی جی۔ رعا یرا رؤیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کو دیکھا ہے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ جی جی آپ ہم یا کوئی انبیاء میں سے ہستی جی، کسی نے اپنی کتنی بھی عمر لمبی پائی تھوڑی پائی، رب کا دیدار زہری آنکھوں کے ساتھ نہیں کیا۔ جی بے شک۔ خواب میں کئی عاشقوں کو نصیب ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ نبراس شرح قید جاشی میں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کا دیدار خواب میں 100 مرتبہ کیا۔ یہ حضور کا کرم ہے، کرم فرمائے تو کسی کو بیداری کی حالت میں بھی اپنا دیدار کرا دیں۔ سبحان اللہ۔ من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، سرکار نے فرمایا میرے عاشقوں کے مختلف مراتب ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں صرف مجھے خواب میں دیکھتے ہیں، اور کچھ خواب میں دیکھ کر سیر نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں آپ زندگی نہیں ہے جب تک بیداری کی حالت میں دیدار کریں۔ اللہ اکبر۔ امام احمد رضا خان سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ ہزار پھرتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر میرے شاہ صاحب جیسی ہستیاں سبحان اللہ کتنے میرے علی کتنے جی 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 سبحان اللہ۔ تو سرکار تو دیدار کراتے ہیں، لیکن رب رب ہے، سرکار سرکار ہے، کسی کو دیدار یہاں نہیں، لیکن جنت میں جی کیوں جی 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 سبحان اللہ۔ یار بھائی تسی ٹیپ نہ لاؤ، تھوڑا کیوں جاؤ، تھوڑا تھوڑا دو۔ تانوں ساری ضلع تک کی زمین دا سارا کچھ پتہ ہے، بابا جی تانوں دس کے کہ سستی ساڑھے اندر ہزارہ بیماری بھی آج سستی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ جی جی اس وقت تو ذرا چست ہو گئے۔ جی جی سبحان اللہ۔ جی جنت میں سب کو دیدار ہوگا جی، بے شک بے شک بے شک بے شک۔ جس کو ہوگا وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب حضور کے غلاموں کو ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دنیا میں جی نہیں، جی بے شک ایسا ہی ہے۔ لیکن سرکار کو دنیا میں رب کا دیدار۔ اللہ اللہ۔ ذرا غور کرنا ہے، حضور نے فرمایا میرے جامع ترمذی کی روایت ہے میرے رب نے مجھے 100 جنتیوں کی طاقت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کریں، نقطے پر غور کریں، یہی آنکھیں ہوں گی رب کا جنت میں دیدار کریں گی، لیکن اس دنیا کی زندگی میں یہ آنکھیں رب کا ظاہری دیدار نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتی، ظاہری مطلب ہے کہ آنکھوں کے ساتھ دیدار نہیں ہو سکتا۔ لیکن سرکار نے دیدار کیا، رب نے دیدار کرایا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا رہے تو ربی کی احسن صورت جی جی وجہ یہ ہے کہ ہماری یہ جو آنکھیں ہیں نا یہ پانی پانی جامع ترمذی کی روایت ہے عام بندوں کے بارے میں ولی اولیاء کرام کی مستثنا ہر جگہ ہوتا ہے، وہ اس کی مستثنا ہے کہ یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا یہ بس قبر میں رہ جائے گی، اس پہ اللہ دوبارہ قیامت کا دن پھر پیدا کرے گا، قبر سے اٹھائے گا وغیرہ۔ جی جی سبحان اللہ۔ ہم فانی ہیں، پانی
رب کی ذات باقی ہے، وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، بے شک اس کی ذات حی اللہ یموت ابدا ابدا ہے، اس کی ذات باقی ہے۔ اب آپ ہم کیوں نہیں دیدار کر سکتے کہ ہم فانی ہیں؟ فانی باقی کا دیدار نہیں کر سکتا باقی کا دیدار کر سکتا ہے، فانی باقی کا دیدار، سرکار بھی باقی ہیں۔ اللہ اللہ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے۔ جب شہید زندہ ہوتا ہے تو اللہ کا نبی کیوں نہیں زندہ ہوتا؟ کیا بات ہے۔ الانبیاء وَأَقْشَرْ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ، سرکار فرماتے ہیں ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس کا کام کیا ہے؟ قبر کی اندر نمازیں پڑھتی ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان ان کو اللہ، پیار نماز سے ہوتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، معراج کا تحفہ بھی نماز ہے، بے شک بے شک، وہ قیامت تک نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ جی جی، سرکار کو دیدار کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ سرکار سدا باقی ہے۔ بے شک بے شک، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کی بات اب تک بنی ہے۔ بے شک، ورنہ جو ہمارے خطوط ہے سہن میں بنے ہوئے مسجدوں کے سامنے، جی ایسے ہی ہے، جی مسجدوں کے سامنے سہن میں بنے ہوئے ہیں، اب کوئی روکنے والا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار کو دیدار کیوں ہوا؟ کیونکہ سرکار باقی ہے، بقا ہے، جس کا عقیدہ ہے وہ بولے، جس کا عقیدہ نہیں وہ مردود بیٹھا رہے، ہمیں اس کی کوئی نہیں بولتا۔ سرکار باقی ہے، بے شک بے شک، سرکار باقی ہے۔ اب جب معراج کرائی تو پھر لوگوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیے، طرح طرح کے۔ سب سے بڑے اعتراضات عیسائیوں نے، یہودیوں نے کیے، جو ہمارے پرانے دشمن ہیں۔ جی جی انہوں نے کہا جی کہ یہ کیا کہ ایک طرف اتنا مطلب ثقیل وجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 100 جنتیوں کی طاقت عطا فرمائی ہے، ایک طرف تو اتنا بھاری اور ثقیل وجود نبوت ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ آسمان بھی پھٹ گیا، میں لا مقام پہ چلا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی پھر مزید عیسائیوں کو موقع ملا تو انہوں نے کہا لاؤ جی ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے، وہ تو آج بھی چوتھے آسمان پر زندہ ہے، تمہارے نبی تو گئے دنیا سے چلے گئے۔ جی طرح طرح کے اعتراضات۔ جی تو ہم کہتے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں نا عیسائی، ان کو اللہ کی قدرت کا علم ہی نہیں، وہ کیسا قادر مطلق ہے، اللہ وہ اللہ کیسا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، قدیر ہے، قدرت کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا کر لیتا ہے، جی اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کر لیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کو موم کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانا ہو تو سمندر و دریاؤں سے راستہ جانے کا بنا لیتا ہے۔ تو فرمایا وہ رب جب اتنا قادر مطلق ہے تو پھر کیا وہ اپنے محبوب کو لا مکان تک نہیں بلا سکتا؟ بے شک بلا سکتا، بے شک بے شک، کیا وہ اپنے محبوب کو لا مکان تک نہیں بلا سکتا؟ اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ایک اور بڑی عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو لوگ عجیب لوگ ہیں، ان کو پرندوں کی ہسٹری نہیں پتا۔ مطلب پرندے جو ہے انڈے پیدا ہوتے ہیں، پھر انڈوں کے اندر کیا ہوتا ہے 40 دن بچہ بنتا رہتا ہے، اور پھر 20 دن کا جب بہر آتا ہے انڈے سے 20 دن کے بعد اس کی پرواز شروع ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ بندہ اتنا دیکھتا ہے کہ ہماری آنکھیں جدا جاتی ہیں، وہ اونچائی کو چلا جاتا ہے ایک پرندہ۔ جی امام سیوطی فرماتے ہیں کہ تم نے سارے نبیوں کے سردار پہ پرندے سے بھی پرندے کی طاقت سے بھی کام سمجھ رکھے ہیں۔ اللہ کیا بات، پرندہ تو 20 دن خود تو نوش کر کے اتنی طاقت والا ہو جائے کہ وہ اتنی اونچائی کو چڑھ جائے۔ اللہ اللہ اللہ، تو وہ سرکار جنہوں نے 40 سال مکے والوں کے سامنے کردار پیش کیا، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی کہتے تھے مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہے، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہیں۔ جی ایسے ہی ہے، تو کیا پھر اس رب کے لیے یہ بعید تھا؟ کیا بات، سبحان اللہ،
کہ اپنے محبوب کو اتنی طاقت نہ دے. اور پھر امام سیوطی تیسری بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ذرا غور کرو، لوہا جو ہے نا، لوہا اس کو دریا کی دوسری طرف پہنچانا ہو، سمندر کی دوسری طرف لگانا ہو، بیچ میں پھینکو کہ تو ڈوب جائے. جی پھر اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو بزرگوں جی سبحان اللہ. لکڑی کے ساتھ جی لکڑی کے ساتھ ٹچ کر دیں، کوئی بھی لکڑی کے ساتھ دوا لگا دیں، لکڑی تیرتی جائے گی، لوگ کے ساتھ تیرتا جائے. فرمایا جسم تو حضور کا ثقیل تھا، اللہ جسم تو بوجھل تھا، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ روح کتنی لطیف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی امام سیوطی فرماتے ہیں جسم تو ثقیل تھا، کثیف تھا، لیکن روح دیکھو کتنی لطیف تھی. وہ یوں سمجھو کہ جیسے لکڑی کے ساتھ لوہا پار ہو جاتا ہے. فرمایا حضور کے اس ثقیل طاقتور جسم کے ساتھ جو روح تھی بڑی لطیف تھی، حضور روحانی طاقتوں کے ذریعے لامکان تھے. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، زندہ ہیں. کب سے زندہ ہیں، کب تک رہیں گے؟ ہمارے سرکار تو چلے گئے، لہذا ہم عیسائیت پر ہیں، تم محمدی جھوٹے ہو، ہمارے پیغمبر کا مقام زیادہ ہے. ہم کہتے ہیں ذرا غور تو کرو، ایک بات کا ہمیں جواب دو. مولانا طیب صاحب پڑھا رہے ہیں جامعہ غوث العلوم میں، ٹھیک ہے جی. اب یہ طالب علم پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ افضل کون ہے، پاؤں میں بیٹھنے والا افضل ہے یا جن کے پاؤں میں بیٹھے ہیں وہ افضل ہے؟ کوئی بھی مثال آپ دنیا کے لیے لیں. جن کے پاؤں میں بیٹھتے ہیں. جی آپ سکول پڑھتے رہے، ٹیچر کے آگے جتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ سارے پاؤں میں بیٹھتے ہیں، وہ افضل ہیں یا وہ افضل ہے؟ تو ہمیں جواب دو. سارے عیسائی بھی مانتے ہیں، سارے مکتبہ فکر مانتے ہیں، حضور کے قدموں میں خالی جگہ رکھی ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام. اللہ اللہ. کیوں جی؟ جو بھائی آج عمرہ کر کے آئے ہیں اچھے طریقے سے ان کو پتا ہوگا کہ وہ خالی جگہ قدمین شریفین کی طرف رکھی ہوئی ہے. اور کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ جی سبحان اللہ. اور ذہن میں رکھیں مشکل کشا سرکار صرف غلاموں کے نہیں ہیں، نبیوں کے بھی مشکل. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. کیا جملہ استعمال کیا ہے جی؟ ہماری سرکار فقط غلاموں کے لیے مشکل کشا نہیں ہے بلکہ نبیوں کے لیے بھی مشکل کشا. بے شک بے شک لا شک بے شک. کتاب و شفا بتعریف حقوق المصطفیٰ اٹھائے قاضی جان مالکی فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أُشْكِلَ عَلَيْهِ أَمْرٌ جاء إِلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام جب چوتھے آسمان سے زمین پر آئیں گے، تبلیغ کریں گے. جب کوئی تبلیغ میں دشواری اور مشکل پیش آئے گی تو سرکار نے فرمایا میری قبر کے پاس. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے فیض لینا چاہیں گے تو علماء موجود ہیں، لام تاکید بھی ہے، نون ثقیلہ بھی ہے. لَأُعْطِيَنَّهُ. وہ مجھ سے سوال کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ یہ مشکل مجھے پیش آ گئی ہے، میں سارے نبیوں کا سردار ضرور بضرور جواب عطا کروں گا. سبحان اللہ. ضرور بضرور عیسیٰ علیہ السلام کی مشکل کو حل کر دوں گا. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ذرا یہ بتائیں جو مشکل کشا ہو وہ افضل ہے یا جو مشکل میں پھنسا ہو وہ افضل ہے؟ سبحان اللہ. مشکل کشا. ایک جواب سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسرا جواب سبحان اللہ. کیا بات. امام سیوطی فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ، امام صاحب اگر نیچے کھڑے ہوں، مقتدی دوسری منزل پر ہوں، تیسری پر ہوں، چوتھی پر ہوں، ان کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں کہ پھر تجھے دوسری منزل کیوں بنا گی؟ بھائی جہاں کے بیٹھ میں تو پہلے کیا سستی نہ کرو، کتنی ہوئے گی؟ ہو جائے گی.
امام صاحب اگر ادھر کھڑے ہیں مقتدی دوسری منزل پہ ہے تیسری پہ ہے سارے مقتدیوں کی نماز ہو جائے خواہ کوئی نماز ہو نماز جمعہ ہو نماز عید ہو نماز ظہر ہو کوئی بھی نماز ہو سب کی ہو جائے گی کہ نہیں جی ہو جائے لیکن اس کے برعکس اگر آپ نیچے ہو امام صاحب اوپر اکیلا کھڑا کر دیں آپ کی نماز ہوگی نہیں ہو اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو جو جواب میں دوسرا دینا چاہتا ہوں آپ کو فوری سمجھ آ جائے گا کیوں جی اگر امام صاحب یہاں کھڑے ہوں مقتدی کچھ ادھر ہوں کچھ اوپر ہوں کچھ اس سے اوپر ہوں سب کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں لیکن مقتدی اگر نیچے ہوں سارے امام ہو اوپر ہاں اوپر دوسری منزل پر ہو یا چوتھے آسمان پر ہو ہوگی نماز امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور صرف نبیوں کے سردار نہیں ہیں حاملان عرش کے بھی آپ سردار ہیں جن و انس کے بھی آپ سردار ہیں سارے نبیوں کے بھی آپ سردار ہیں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تو چوتھے آسمان پر ہیں حضور نیچے ہیں تاکہ حضور سب کی امامت فرما سکیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ جاہ و جلال مصطفیٰ شان و کمال مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اور امام سیوطی فرماتے ہیں تیسری بات کیا بات کہ حضور کا وجود بحث برکت ہے بے شک بے شک اس لیے مدینہ پاک میں زلزلہ نہیں آئے گا اللہ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام حضور کے قدموں میں دفن ہو گئے لیکن امام جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھو ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین نبوت حضور پر ختم ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے چوتھے آسمان سے فرمایا نبی بن کے نہیں آئیں گے حضور کے غلام بن نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ حضور کے نبوت تو ختم ہو چکی ہے حضور پر کوئی نبی نہیں فرمایا حضور کا وجود زمین پر علامہ عبدالحکیم شارنپوری فرماتے ہیں حضور کا وجود زمین پر اس لیے ہے اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ محبوب آپ ادھر ہوں گے نا تو مدینے میں زلزلے نہیں آئیں اللہ محبوب آپ ادھر ہوں گے تو عذاب نہیں ہوگا عذاب نہیں ہوگا عذاب آپ کہیں گے عذاب تو ہو رہا ہے کہیں ترکی میں زلزلے آ رہے ہیں کہیں شام میں زلزلے آ رہے ہیں کہیں راولہ کوٹ میں بالا کوٹ میں کیا کیا ہو رہا ہے بھائی یہ عذاب نہیں ہے یہ اللہ کی ناراضگی کے اشارے ہیں اللہ عذاب کا مطلب ہے کہ اجتماعی طور پر ساری قوم غرق ہو گئی کوئی بھی نہیں بچ سکتا اللہ ایک کونے کی طرف جب ایسا اشارہ ہوتا ہے نا اس کا مطلب باقی سنبھل جاؤ سیدھے ہو جاؤ سیدھے ہو جائے جی جو ناجائز کام ہے ان کو جائز نہ سمجھو حرام کاموں کو حلال نہ سمجھو سیدھے ہو جاؤ جی جی ہاں جی تو سرکار کا وجود ویسے برکت ہے بے شک رب نے مدینہ پاک کی زمین پر رکھا ہے اللہ تاکہ غلام وہاں سلام بھی کرے اور ایک نماز پڑھے تو ایک کا ثواب نہیں کتنا کا ثواب نہیں 50,000 جی 50,000 اور امام مالک تو کہتے ہیں اگر مسجد حرام میں 1 لاکھ ہے تو پھر حضور کی قدموں میں 2 لاکھ کا ثواب اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان کیونکہ حضور فرماتے ماں بین بیتی و منبر روضۃ من ریاض الجنت فرمایا وہاں تو جنت کا باغ ہے اللہ جی بے شک آپ بات سمجھ گئے ہوں گے جی 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 سبحان اللہ اور ایک اور آپ کو امام سیوطی کی نقطے کی بات سنا دوں سبحان اللہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ میرا باپ کون ہوگا اللہ 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 عیسیٰ ابن مریم ہے نا جی 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 آپ کے والد گرامی تو نہیں تھے نہیں تھے یا اللہ میرا باپ کون ہوگا میرا باپ کون ہوگا کون ہوگا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو یہ حدیث الجلیس کی بات ہے امام سیوطی کی آپ پریشان نہ ہو جنت میں میں آپ کی والدہ مریم کا نکاح سارے نبیوں کے سردار کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 یا اللہ پھر باپ کی تو وراثت ہوتی ہے فرمایا وراثت زندگی میں تو نہیں ملتی نا دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ملتی ہے
فرمایا حضور دنیا سے ظاہری زندگی سے پردہ کر گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے، پھر تبلیغ کریں گے، پھر آئیں گے دجال کے ساتھ مقابلہ کریں گے، حضور کی وراثت علم اس کو تقسیم کریں اللہ پھر حضور کی وہ ساری وراثت کا جو مال ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کرے گا، اور کچھ کمی رہ جائے گی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس آ کر سوال کر لیں گے کہ یا رسول اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا ضرور میں وہ بھی عطا کروں۔ کیا بات، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد قادری صاحب، سبحان اللہ، نکات حضرت، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ اتنا بھارا جسم کیسے اوپر چلا گیا؟ کہتے ہیں کہ واضح قرآن کا اصول ہے، نور الانوار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر پہلی قوموں کی کوئی بات قرآن میں آ جائے نا اور اللہ رب العزت نے اس کا انکار نہ فرمایا بلکہ اس بات فرمایا ہو، جس طرح پہلی قوم میں معاملہ ہوا اس کو ثابت رکھا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس امت محمدیہ کے لیے بھی وہ بات حجت ہے اور دلیل ہے۔ بے شک جی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو وزیر اعظم میں برکھ دیا، جی غور کرنا، جی جی، جو تخت بلقیس تھا ایک تحقیق کے مطابق 900 کلومیٹر کی مسافت پر وہ پڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کوئی ہے اس کو لانے والا؟ کسی نے کہا کہ قبل ان تقوم من مقام، قال عفریت من الجن آتی کبھی کبھی، کسی نے کہا بیچ میں کوئی جن بولا، اس نے کہا جی کہ میری اتنی تیز طاقتیں ہیں، جن آپ کو پتہ کہاں کی چیز کہاں اسی ٹائم پہنچا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہاں سے جہاں بیٹھے ہیں نا کھڑے نہیں ہوں گے، کھڑے ہونے سے پہلے 900 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے میں یہاں آ جاتا۔ اللہ، آپ نے فرمایا یہ نہیں، اس سے بھی تیز رفتار ہے۔ اللہ اکبر۔ آصف برقیہ آپ کے وزیر نے کہا قبل آئیں گے اور تد الیہ کا طرفک، بس آنکھ بند کریں کھولیں، کتنی دیر لگتی ہے؟ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو فرمائے بھائی قرآن حدیث کے درمیان وظیفہ منع ہوتا ہے، مکروہ ہوتا ہے، کہ دلچسپی پڑھتے رہتے، غور کریں بھائی، کیوں جی؟ جی جی جی، سبحان اللہ۔ آنکھ اگر جھپکے کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈ کا بھی ہزار جی جی۔ اب یہ قرآن میں موجود ہے، اللہ اللہ اللہ۔ آصف برقیہ نے کر کے دکھایا ہے، نبی نے نہیں، نبی کی وزیر، نبی کی طاقتیں بہت زیادہ، کیوں جی؟ نبی کے وزیر نے، نبی کے غلام کی یہ طاقت ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو پہنچانے کی طاقت ہے۔ تو پھر سبحان غور کریں، اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے۔ وہ رب 18,000 سال کی مسافت کیوں نہ اتنا جلدی طے کرا دے کہ جس بستر پر حضور آرام فرما رہے ہوں جسم کی حرارت ابھی تک اس کے اثرات باقی ہوں، حضور میراث کر کے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ 18 زمان نے لکھا مقالات کاظمی نے 18,000 سال کی مسافت کتنی جلدی طے ہوئی، بستر گرم۔ ذرا غور کرنا، ایک نقطے کی بات غور کرنا، قرآن میں نا، قرآن جہاں بھی رب نے حضور کی شان بیان کی نا، آپ دیکھ لیں گے جگہ جگہ پر پہلے رب نے اپنا ذکر کیا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ ضابطہ آپ ذہن میں رکھیں، اس پر میں آپ کو مثالیں بھی دیتا ہوں۔ جہاں اس رب نے اپنا ذکر کیا ہے اس کے بعد اپنے محبوب کا ذکر، سبحان اللہ۔ یوں کہہ لیں کہ جہاں محبوب کا ذکر کیا ہے پہلے اپنا ذکر کیا ہے، اللہ اللہ۔ مثلا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر دیا، اللہ۔ ارسلناک کا پہلے ہے، شاہدن بعد میں ہے، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ بے شک بے شک بے شک۔ کہیں محبوب ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا،
ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو خیر کثیر عہد کثیر عطا کیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ پہلے ذکر اپنا، پہلے ذکر اللہ کا، پہلے ذکر اللہ کا۔ جب آپ کو بات سمجھ آئے مجھے بتا کر میں ختم کرتا ہوں۔ پہلے ذکر اللہ کا، کیوں جی؟ پہلے ذکر اللہ کا۔ اس پہ آپ نے کبھی اور کیا کہ شان تو حضور کی بیان ہو رہی ہے، رب نے شان تو حضور کی بیان کی ہے نا، جی جی۔ لیکن اکثر ایسا ہوا ہے کہ پہلے اپنا ذکر کیا ہے خاص مقامات پر جہاں پتہ ہے کہ منکر بعد میں اعتراض کریں گے، رب نے پہلے اپنا ذکر رکھ دیا۔ فرمایا اعتراض کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ کرا کون رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ کرنے والے معراج تو میرے محبوب ہیں، لیکن کرانے والا میں خود رب ہوں۔ اللہ اللہ۔ بے شک بے شک۔ کرانے والا خود میں رب ہوں، اس لیے فرمایا سبحان الذی اسرا۔ اسرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان الذی اسرا۔ ذرا غور کرنا، عرب کا جو کلچر ہے نا، مناظر اسلام علامہ عمر رشید صاحب فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرب کا جو کلچر ہے نا، جی جی۔ عرب کا کلچر وہ یہ تھا کہ کوئی خوشی آتی نا، مثلا شادی دولہے کی ہے، گھوڑے کے اوپر اس کو چڑھاتے ہیں، جی سامنے اس کا والد ہوتا جی یا اس کا بھائی ہوتا یا ماموں چچا ہوتا، وہ کہتے ہیں سبحان سبحان سبحان۔ عرب کا کلچر یہ تھا جی۔ جی۔ اب سرکار کی خوشی آ رہی ہے معراج سے۔ اللہ 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 اللہ۔ والد گرامی کو آپ کے پیدا ہونے سے 2 ماہ پہلے امام سیوطی کی نبی رتر کی تحقیق کے مطابق آپ کے پیدا ہونے سے پہلے 2 ماہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پردہ فرما گئے۔ پردہ فرما، کیا فرما گئے؟ پردہ فرما، یہ قبر میں تو زندہ ہے نا، ہماری آنکھوں سے پردہ ہو گیا پردہ جی۔ آپ پردہ فرما گئے حضور کے دنیا میں آنے سے 2 ماہ قبل۔ اب جب معراج ہوئی نا، رب فرماتا ہے محبوب تمہاری تو شان ہی نرالی ہے نا۔ اللہ اللہ۔ کسی کی شان گھوڑے پہ چڑھے تو باپ کہتا ہے سبحان، آج خوشی آئی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ کسی کا ماموں چچا بڑا بھائی کہتا ہے میرا جی، لیکن محبوب آپ کی خوشی جب آئے گی نا تو میں کہوں گا سبحان سبحان اللہ۔ کیوں جی؟ میں کہوں گا سبحان۔ اور پھر میں کون ہوں؟ سبحان کیا ہے؟ تفسیر المعانی کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا کہ سبحان کا مطلب خود ہی بیان کر دیں گے۔ فرمایا تنزیہ للہ عن سوء۔ سبحان کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر برائی سے پاک ہے، ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ فرمایا کہ اعتراض کرنے سے پہلے دیکھ لینا کہ معراج ہو نہیں رہی، معراج کرائی جا رہی ہے، اور کرانے والا کون ہے؟ وہ سب کا خالق ہے۔ اعتراض کرنا ہے تو پہلے دیکھ لینا پہلے ذکر کس کا ہے۔ اللہ اللہ۔ اگر میرے محبوب پر اعتراض کرو گے نا تو اعتراض میرے اوپر آئے۔ اگر میرے محبوب پر اعتراض کرو، آج بدمزموں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، بدبخت حضور کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے لو جی حضور کو پتہ نہیں تھا کہ میری امت جو ہے وہ 50 نماز نہیں پڑھ سکتی، حضور 50 لے کے چل پڑے، موسیٰ علیہ السلام ملے، ان کا نانا واپس آئیں، یہ تو آپ کی جو امت ہے وہ 50 نہیں ادا کر سکتی۔ لو جی کہتے لو جی اس کا مطلب ہے حضور کو علم ہے بھی کوئی نہیں، حضور کو 50 نمازیں لے کے نعوذ باللہ چل پڑے، حضور کو خبر ہی کوئی نہیں۔ اچھا سوال یہ ہے کہ یہ تو مانتے ہو نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خبر تھی، اللہ اور امام سیوطی کا حصائص کبریٰ کے اندر لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب حضور کی امت کا مقام پڑھا تو کہا یا لیتنی کنت من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولا مجھے نبی بنا دیا ہے، مجھے کریم بنا دیا ہے، نبی بنانے کے بجائے مجھے ان کا امتی بنا دیا۔ اللہ۔ ذرا غور کریں، موسیٰ علیہ السلام کو اگر کہیں کہ علم تھا، حضور کو علم نہیں تھا تو پھر کیا خرابی ہے؟ رب تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے نبی سال صدیاں گزر جائیں، دنیا سے چلے جائیں، پھر بھی ایک دوسرے کا وسیلہ بن جائیں، جی جی سبحان پھر بھی ایک دوسرے کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ اچھا غور کریں، اگر یہ کہیں گے 50 نماز معراج کے موقع پر حضور لے کے چل پڑے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آزما چکا ہوں اپنی قوم کو، اپنی امت کو، وہ نہیں اتنی مشقت نہیں اٹھا سکتے، آپ کی امت بھی 50 نہیں 50 نہیں پڑھ سکتے، بولو نا یار 5 نہیں پڑھ سکتے، اس میں بول دے جی جی کیوں بھائی 50 نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے۔ سوال یہ ہے کہ جو 50 دے کے بھیج رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کیوں بھائی اللہ اللہ، کیوں جی کیوں بزرگوں؟ جو 50 نمازیں دے کے بھیج رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ وہ تو ایک مرتبہ ہی مطلب ہے کہ وہ جمع تفریق کا معاملہ ختم کر دے، محبوب یہ جو ہے 5 نوٹیفیکیشن 50 کا ہے، جی
بڑے کے 5 ثواب دوں گا 50 کا، وہ تو ایک مرتبہ ہی کہہ سکتا ہے، کیوں جی؟ بار بار کیوں؟ 5 ماہ پھر 5 ماہ پھر 5 ماہ پھر 5 ماہ پھر 9 چکر کیوں لگے جی؟ ساڑھا ایک بھائی بزرگ سی در بابرپور والی سائڈ دا تے وہ مولانا خان محمد صاحب تقریر کر رہے سن تے وہ کہندا سی کہ اگر حضور ایک اور چکر لا دیں دے آخری تے ساڈی پکی موت بن جائے جی، یا ایک رہ جاندی چلو ایک پڑھو تے 50 دا ثواب اور آسانی ہو جاندی، لیکن سرکار نے فرمایا نہ آپ مجھے حیات اللہ اللہ جی بے شک بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام جی موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام بھائی مقتدی کون امام کون میں نہیں دا فرق دے سکتا، سبحان اللہ کیا بات، موسیٰ علیہ السلام مقتدی ہے کہ امام؟ مقتدی اس سے پہلے مسجد اقصی میں کن کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ بھائی یہ تو بعد میں پھر اوپر پرواز ہوئی نا، پہلے تو حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے آئے، اللہ نے سارے نبیوں کو فرمایا چلو اب اپنی قبروں سے نکلو مسجد اقصی میں پہنچو، سرکار فرماتے ہیں میں آ رہا تھا راستے میں موسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ وہ ابھی پیچھے رہ گئے، مرتب بے قبر موسیٰ وہ قائم یصلی فی قبری، میں نے دیکھا ان کو، اس کا مطلب ہے نگاہ نبوت زمین کی تہ میں بھی مشاہدہ کر لیتی، بے شک کیوں جی؟ بے شک جی بے شک۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے تھے مسجد اقصی میں کہ سرکار اسی دیوانہ تو سرکار ہی کہتے ہیں جی 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 موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے پہلے جی موسیٰ علیہ السلام پہلے، اچھا موسیٰ علیہ السلام کی رفتار کا یہ عالم ہے، غور کرنا جی جنہوں نے مقتدی بننا ہے ان کی رفتار کا یہ عالم ہے، جنہوں نے امام بننا ہے ان کا کچھ نہیں ہے رفتار، بے شک بے شک کیوں جی؟ بے شک پھر مسافت کیسی ہے؟ براق جی براق برق کا مبالغہ ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، یکاد البرق یخطف ابصارا، اور اس کا مبالغہ ہے براق، بہت تیز رفتار، خچر سے چھوٹا جانور گدھے سے بڑا، اس کو کہتے ہیں براق، اور حضور سے پہلے کسی نبی نے اس پر سواری نہیں کی، اور پہاڑ کے اوپر میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ملک الجبال کو، یعنی آگے بڑا پہاڑ آ جاتا نا مسجد حرام سے جاتے مسجد اقصی کی طرف، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اوپر نیچے تیزی کے ساتھ اللہ جی۔ تو سرکار جب تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام پہلے موجود تھے، اوپر بھی پھر موجود تھے، جب حضور واپس آ رہے تھے پاس دیکھے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نبی جہاں چاہے بے شک اللہ کے فضل سے جا سکتے، تو پھر حاضر ناظر کا کیوں انکار ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کبھی قبر میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کبھی مسجد اقصی میں حضور کی اتباع میں نماز پڑھ رہے، کبھی جناب اوپر حضور واپس آ رہے تو راستے میں ملاقاتیں ہو رہی، وجود تو ایک ہی ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے ماہ رمضان میں ایک بندہ آیا، اس نے دعوت دی، میں نے قبول کر لی افطاری کی دعوت، دوسری نے دی قبول کر لی، تیسری نے دی قبول کر لی۔ غوث پاک فرماتے ہیں، آپ کے جو سب دادے ہیں کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی غوث پاک کو 70 بندوں نے دعوت دی، اور ہر بندے نے افطاری مغرب کے بعد آ کے مجھے بتایا کہ حضرت غوث اعظم نے تو آج میرے پاس افطاری کی ہے۔ اللہ اگر ان کے غلام غوث اعظم ہو کر تو 70 جگہ پہ حاضر ناظر ہو سکتے ہیں، تو سرکار کے حاضر ناظر ہونے کا انکار؟ کیا بات کیا بات۔ اچھا یہ بھی غور کرنا، مسجد اقصی کیوں اللہ سی قادر ہے، سیدھا ادھر سی پرواز ہوتی جناب حرم سے سیدھا اوپر، بے شک کیوں جی؟ او بھائی اللہ ہر چیز پر جب قادر ہے، وہاں سے پرواز حضرت میانی کے گھر سے پرواز سیدھا ہوتی اوپر، اور لا مقام پہ حضور چلے جاتے، لیکن مسجد اقصی کی طرف کیوں سفر؟ ایک تو یہ کہ جو دشمنان ہیں ان کو پکا بنانا ہے، اللہ جی راستے میں سب کچھ، یہ چیزیں تو تم نے دیکھی ہیں نا، لا مقام تو تم نے نہیں دیکھا ہوا، یہ چیزیں تو دیکھی ہے نا۔ وہ پوچھیں کہ جی آپ کہتے ہیں میراج کی بتائیں کوئی نشانی ہے، راستے میں آپ براق پہ گئے بتائیں کیا؟ حضور بتائیں کہ راستے میں مقام فلاں آیا تھا، روحا آیا تھا، مقام دعا آیا تھا، فلاں آیا تھا، تمہارے قافلے جا رہے تھے، ایک پیاسا تھا پانی لینے جا رہا تھا، جب حضور بتائیں گے نا پھر ان کو پتہ چلے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور اس سے بڑھ کر علامہ عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اصل فلسفہ جو ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، غور کرنا ذرا جی۔ فرماتے ہیں مسجد اقصی، غور کرنا جی، ایک دعا کون سی ہے جو روزانہ آپ 5 مرتبہ حضور کے لیے مانگتے ہیں؟ اذان کے بعد، اذان کے بعد، اور اس پہ خاص کیا ہے پوائنٹ؟
وَبَعْثُ مَقَامًا محمودا مَحْمُودًا الذي الَّذِي وعدته. اے اللہ ہمارے آقا علیہ السلام کو مقام محمود پر مبعوث فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا. تو نے کہا وہ آسان کیا بس اگر کا مقام محمود. مقام محمود کا اجازت فرماتے ہیں کہ وہ مقام ہے قیامت والے دن اتنا اونچا ہوگا سارے نبی بھی نیچے سارے امتی بھی نیچے اوپر فقط سرکار. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد اقصی میں کیوں حضور گئے؟ اس لیے کہ مقام محمود وہاں قائم ہوگا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان. نبیوں کو پتہ چلے کہ جہاں ان کے قدم لگے انہوں نے ہماری امامت کرائی اور کسی جگہ پر آج ہم ان کا دیدار کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقام محمود کہاں قائم ہوگا جی؟ مسجد اقصی. مسجد اقصی جی مسجد اقصی. پھر سرکار تشریف لائے آپ نے امامت فرمائی. کتنی صفحہ سمجھی؟ 120 لوگ 80 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معذرت نال سام سنیاں ہوں بدل جانا چاہیے شعرہ تو لکھا جانا چاہیے. کیا مطلب ہوں دور آگے تحقیق دا جی چھوٹی گل تسی ذرا ٹی وی تے دیکھو گے نا تھلے حوالہ لگیا ہوا ہے چلنے سے. جی ایسا ہی ہے. کتنی صفحہ سمجھی؟ نہیں پتہ. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی. سبحان اللہ. نبی کا ذکر کرتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی. سبحان اللہ. واہ 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 کیا بات. تسی سارے جا کے میں تو نہیں دسنا چاہنا تسی شعر دے آدی ہو شعر پڑھو تو تسی جناب سارے شعر ہو جی. کتنی صفحہ سمجھی بھائی؟ مسجد اقصی میں کتنی صفحے تھی جو آج کل یہودیوں کے قبضے میں ہے؟ 7 صفحے. کتنی صفحے تھی جی؟ 7. 7 میں 3 نبیوں کی تھی. حضور صرف نبیوں کے امام نہیں فرشتوں کے بھی امام. باقی سارے فرشتوں. مسجد میں سب سے افضل جگہ کون سی ہوتی ہے جی؟ اللہ کی رحمت تو سب پر ہی ہوتی ہے نا لیکن سب سے پہلے کہاں نازل ہوتی ہے؟ امام پر. امام. پھر پہلی صف پیچھے بھائی. پہلی صف پہ کوئی پوائنٹ جی آپشن. سب سے پہلے امام پر سب سے زیادہ رحمت نازل ہوتی ہے. اس لیے امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو سب سے افضل ہے. جی جی سب سے افضل ہو ہر لحاظ سے. جی ہر لحاظ سے. جب سے آپ نے امام کا مقام چھوڑا ہے جی اسی ایک بھائی نے مزدور نے منگوایا سی کہ یار سامنے ملبہ ہے جو سکانا ہے کہ پیسے لے. انہوں نے کہا جی میں 2 گھنٹے تو کام کر دیں گے. میں کتنے پیسے لے؟ 1500 2000 دے دیں. میں کہ تو کیا کرتا؟ کہتا میرا روز کام ہی ہے. میں کہ یار مزدور کا روز کام ہی کہ 2000 لے 60000 مہینہ لے کہ اسی پیچھے سے امام دیکھا ہے کہ 27 نماز کا ثواب کرتے اسی امام نال کی کرتے. ایسا ہی ہے. غور کریں بھائی غور کریں. بات امامت کی چل رہی ہے. حضور نے امامت فرمائی ہے. حضور کو عزت اور مقام ملا ہے. یہ منصب امامت حضور کا منصب ہے. اگر کوئی تعظیم کرے تو حضور کی نسبت سے کرے. اللہ 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 اللہ. حضرت کیا بات. بے شک مسلم نے سکھایا. بڑا اچھا. میں نے وہ ایک جگہ دیکھا تھا میڈیا میں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا امام صاحب پیدل کرتے ہیں موٹر سائیکل پر. ہمارے امام صاحب یہ تو ہماری کوئی نہیں یار ہے. گاؤں بڑے معزز لوگ. انہوں نے نئی گاڑی لے کے امام صاحب کے دروازے جا کے کھڑی کر. آج کے بعد آپ امام ہیں. جیسے مصلی آپ کا امتیاز یہ ہے منبر آپ کا سب سے اونچا ہے. ہر چیز میں آپ سب سے اونچے ہونے چاہیے پھر یہ ہماری عزت. لیکن یہودیوں نے سامنے یہ چیز ہم سے سرد کر دی کہ اگر یہ کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ سب کچھ اسلام کے ہوتے ہیں. وہ تو نہیں چاہتا کہ سارا کچھ اسلام میں داخل ہو. ادخلوا فی السلم کافہ. قرآن کہتا ہے اسلام میں داخل ہونا پورے پورے داخل ہو. آدھے نہیں جی. اللہ اکبر. لیکن پھر بھی سرکار کا لنگر ختم نہیں ہوتا. بے شک بے شک. مزدور کہتا ہے کہ 1000-1500 میری دیہڑی ہے 30-40 ہزار پھر بھی وہ ایجاد ہو سکتا ہے کر سکے کوئی محکمہ. لیکن یہ جو محکمہ ہے نا حضور کا ایجاد نہیں کیا. جی حضور کا جو لنگر ہے نا جی جی اس میں بڑی بات ہے. بڑی بات. بے شک بے شک بے شک بے شک.
تو حضور نے امامت فرمائی. بے شک. سب سے پیچھے سب سے زیادہ فضیلت امام کی، پھر پیچھے جو مقتدی کھڑا ہے، پھر دائیں طرف جو کھڑا ہے، پھر بائیں طرف جو کھڑا ہے. بے شک. پیچھے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا بات. سبحان دائیں اللہ. طرف تھے اسماعیل علیہ السلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان ذرا اللہ. غور کریں، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آج زندہ ہے کہ نہیں؟ زندہ ہے. بے شک. بے شک. کیوں جی؟ جی جی زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ اللہ اللہ. ربنا وابس فیک رسول، ربنا وباس. دعا کی کہ اللہ عظیم رسول کو اس بھیج دے. جی. الجزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے. اللہ نے پھر فرمایا ابراہیم تم نے میرے معبود کے آنے کی دعا مانگی، اب میرے معبود کے غلام قیامت تک تمہارا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی تو بات کیا چل رہی تھی جی؟ جی جی موسیٰ علیہ السلام. جی سرکار جی. سب سے افضل تھے تو مصلی پہ آئے، صلی پہ آئے. جتنے مفضول تھے پیچھے، پیچھے. پھر ان میں سے ابراہیم علیہ السلام بالکل حضور کے پیچھے، پیچھے. حضور کی ضد افضل. جی. جی اور پھر کہتے لو جی ٹھیک ہے جی معراج کرانی تھی تو یہ کیا کہ رات کو کیوں دعوت ہوتی ہے دن کو، یا سبحان اللہ تو کام کے بعد ہوتی ہے، پہلے تو کوئی نہیں ہوتی. جی. مولانا طیب صاحب نے شعر اچھا پڑھا، ہم ساروں نے کہا سبحان اللہ جی سبحان اللہ. شعر پہلے انہوں نے پڑھا تو پھر ہم نے سبحان اللہ کہا، پہلے تو ہم نے سبحان اللہ نہیں، لیکن اللہ نے تو ابھی معراج نہیں کہی پہلی سبحان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں جی؟ اللہ کا نظام کیا ہے؟ پہلی سبحان، سبحان اللہ. ابھی معراج ہوئی نہیں جی. اور پھر رات کو کیا دعوت. بات. اللہ اللہ. عرب کی کلچر کے خلاف. عرب کہتے ہیں دعوت دینی ہے کسی کو تو دل کو دو، دن کو دن. مغرب کے بعد تو نکلتی نہیں ہے کئی بار، جنات ہوتے ہیں فلان چیزیں ہوتی ہیں، جنگل تھا نا جی. لیکن یہاں کیا ہے؟ رات کو بلایا جائے. امام سیوطی فرماتے ہیں دن کے بجائے رات کو کیوں بلایا گیا؟ تاکہ صدیق اور زندیق میں فرق ہو سکے. اللہ اکبر. صدیق اور زندیق. ہاں. زندیق کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑے وقت میں راتوں رات پھر کرانا تھا، چالنے میں کراتے، روشنی میں کراتے، سارے دیکھتے تھا. تو یہی امتحان. یار غار ہوں گے تو پہلے تصدیق کر کے صدیق بنیں گے. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رات کو اس لیے امام سیوطی فرماتے ہیں رب نے جب دنیا کو بنایا نا تو دن کو بھی بنایا، رات کو بنایا. دن کو جہنم سے پیدا کیا، رات کو جنت سے پیدا کیا. اللہ اللہ. دن کو جہنم سے. اس لیے آتا ہے نا حدیث میں آپ کو بزور فإن شدۃ الحر من فیض جہنم. حضور ہمارا گرمیاں جب آ جائے نا تو ٹائم چینج کر دیا کرو، زور کا سردی والا ٹائم بدل دیا کرو جی، ٹھنڈا کر کے زور کو پڑا کرو. کیوں کہ گرمی کی جو فإن شدۃ الحر من فیض جہنم، جہنم کی جو تپش ہوتی ہے وہ دن کو ہوتی ہے جی، تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑا. امام سیوطی فرماتے ہیں رات کو رب نے جنت سے پیدا کیا. رب یہ نہیں گوارا کرتا کہ کوئی جہنمی چیز والی نسبت میرے معبود کی طرف کرے. کیا بات. سبحان اللہ. یہ ذہن میں رکھنا، جنت کی سیر کے لیے نہیں معبود کو بلایا. اللہ اللہ. غور کرنا بھائی. جی 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 جی. معراج کیا ہے؟ سفر ہے کہ سیر؟ سیر. کیوں جی؟ سیر. سیر سفر کی فرق ہوتا ہے جی. کیوں جی؟ جی جی. سیر سفر کی فرق ہوتا ہے جی. ہندا ہندا. کئی تصور میں رات کیا دن ساڑھے بھائی اللہ والے اللہ والے. سیر ہے. سیر سیر. کئی تو کہتے ہیں سجاح لا مقام. سیر ہے، سفر نہیں. سیر سفر میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. یہ بنیادی فرق ہوتا ہے کہ سفر میں تھکاوٹ محسوس ہو جاتی ہے یا تھکاوٹ کی طرف توجہ چلی جاتی ہے. حضور نے کہا السفر قطعۃ من النار. جو سفر ہے یہ آگ کا ایک چنگارا ہے. جہاز میں بیٹھ کے سفر کر لو تھکاوٹ محسوس ہو جائے گی، لیکن سیر میں تھکاوٹ کی طرف توجہ نہیں. جدھر جا رہے ہیں اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. رب فرما رہا محبوب کو میں نے راتوں رات سیر کرائی ہے. سیر کرائی ہے. راتوں رات سیر کرائی. اسرا کہا ہے، اذهب نہیں کہا. اذهب یذهب اذهاب کا معنی بھی ہوتا ہے جانا، لیکن وہ جانا عام جانا ہوتا ہے. ذهب زید الى عمرو جی، وہاں مدد اور قوت کا ذکر نہیں ہوتا. لیکن اسرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبوب میں آپ کو بلا رہا ہوں لیکن ساری طاقتوں کے ساتھ، اللہ مکمل انتظامات کے ساتھ. سبحان اللہ. جبریل امین سدرہ پہ جا کے رک گئے تھے. اللہ اللہ. نوری مخلوق تھے، رک گئے تھے. رک گئے تھے بھائی ساری نوری مخلوق کی ہائی فل پاور تھے نا جبریل امین، سید الملائکہ تھے نا. جب سارے فرشتوں کے سردار کی طاقت ختم ہو گئی، آگے بھی تو
नाराज हुई ना? हुई है। क्यों जी? जी। आगे भी तो आपने बुलाया ना? बुलाया। आगे कैसे बुलाया था? क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिब्रील अभी तो रुक गए। एक तरफ बुराक थी, वो पीछे, एक असरा था, एक मेराज था, एक एराज था, वो तो सारी रास्ते में मंजिलें थी ना? जी मंजिलें। फिर क्या? क्यों जी फिर क्या हुआ? आगे क्या हुआ? क्या हुआ? अल्लाह। आगे जब सारी ताकतें रुक गई ना, तो वो जो मेराज कराने वाला था उसने अपनी ताकत का इजहार किया, ऊपर से रफ भेज दी हुजूर के। सुभान अल्लाह। सिदरतुल मुंतहा है ना, वहां तो इंतहा हो गई सब फरिश्तों की ताकत की, ऊपर कोई नहीं जा सकता जी, लेकिन ऊपर से रफ भेजी। हकीमुल उम्मा मुफ्ती अहमद खान नहीं फरमाते हैं, रफ का मतलब ये है ऐसी पुरसकून बैठक जैसी जहाज के अंदर या जैसा तख्ते सुलेमानी था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुलेमान साहब जिस तख्त पर बैठते थे उसके मुशाबे चीज अल्लाह ने रफ ऊपर से की। फिर थोड़ा ऊपर गए, एक मकाम हुआ है कि रफ भी था। अल्लाह